اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا سیاق و سباق انشاءاللہ پہلے میں پیش کروں گا، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً تین فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں کیا واقعی اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل خال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ جیسا کہ ہم دریچے میں بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جسے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی و کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں خاصیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے محلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال اور اس کا سرچشمہ کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، کسی غرض، کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ اب آگے ہے وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ اس کی تشریح ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ انسان کا حادثہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو مبالغے کے صیغوں میں سے اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، اور اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی
جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا لفظ استعمال کرنا بھی یہی اضافہ کرنے میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و خصاب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں صحیح کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گھورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، بہت زبردست آیت ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ میرا نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے، لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اسے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ آگے یہ انسان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی ہیں اور بندہ غلام بھی، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں، یہ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اب اس کی آگے تشریح دیکھیں جی، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی ایک مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے، اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آگے انسان پھر یہی دعا کر رہا ہے، پہلے اس نے کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اب انسان کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدی ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، صراط راستہ مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکے۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیاسی فلسفوں کی اس بول بلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ آگے انسان کہتا ہے الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط رستے کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر
مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا نہ ضالین جو گمراہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پہلے ان کی ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کے قدیم زمانہ سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ آگے ہے جی، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بٹکے ہوئے نہیں ہیں، اس کی تشریح یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونیوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدقت یا رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ ہم نے آج جس کا سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا ہے، یا اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں دین کا سیدھا راستہ ہم کو دکھا، نہ کہ ہمیں بھٹکا دے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔